أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی پچھلی آیتوں سے یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ برائیوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے یہودی اور عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام پر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں میں اہم بات یہ ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو کیوں ذکر کیا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس لیے کیا تاکہ اس امت کو بھی سمجھائے اور سبق دے اللہ تعالیٰ کہ جب بھی کوئی اللہ والا بندہ آتا ہے، کوئی نیک بندہ دنیا کے اندر اٹھتا ہے، اللہ کا نیک اور پارسا بندہ ہوتا ہے، تو ہر مسلک کے لوگ، ہر آدمی اپنی طرف اس کی نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری جماعت سے ہے، میرے تعلق میرے فرقے سے ہے، میرے مسلک سے۔ جس طرح سے یہودی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی۔ تو جب بھی اس دنیا کے اندر ایک یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی نیک بندہ کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی بہت ہی نیک اور پارسا اور بزرگ بندہ ہوتا ہے، تو ہر آدمی اس کی طرف اپنی نسبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ہے ایک سچا مسلمان جو اللہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا پھر وہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، یہ سب کے سب اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ وما کان من المشرکین، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ تو ان کی طرف اپنی نسبت کرنا یا یہ بتانا کہ یہ تو ہماری جماعت سے تھے، یہ تو ہمارے مسلک سے تھے، یہ تو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تردید کی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے غلط بتایا ہے اس آیت کے اندر۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ ان یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہی کر دے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، یعنی یہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا انسان بھی کیا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے، وہ سیدھے راستے پر نہ چلے، گمراہی کے راستے پر رہے، اللہ کے طریقے پر یا توحید پر نہ چلے، کیونکہ اگر وہ توحید پر چلے گا یا اللہ کے طریقے پر چلے گا تو اس آدمی کو پریشانی ہوگی۔ کس چیز میں؟ اپنی دکان چلانے میں، اپنے پیٹ کو بھرنے میں اس آدمی کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اور یہ بھی دونوں برابر ہو جائیں، ایسے ہو جائیں کہ پھر اس کی وجہ سے ہماری دکانیں بند نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے سب سے اہم بات ہم کو جو قرآن کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات بیان فرمائی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں یوں ہی بیان کر دیا، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ پچھلے زمانے کی کہانی بتائی جا رہی ہے، نہیں، سبق لینے کے لیے کہ ایسا ہے، ایسا ہوگا، اس امت کے اندر ہوگا، اور بنی اسرائیل کی اور یہودی اور عیسائی کے طریقے پر چلنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ ایک جماعت تو ایسی بھی ہے یہودی اور عیسائیوں کی، یا آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے
کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کیا کر دے، کہ تمام مسلمانوں کو کیا کر دے، حق پر چلنے والوں کو گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، بھٹکا دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کی اس کو خبر بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس کوشش میں ہے کہ دوسرے سیدھے راستے سے ہٹ جائے، گمراہی کی طرف آ جائے، اور اس کوشش میں یہ خود بھی گمراہی کی طرف آ گئے ہیں، اس کوشش میں یہ خود بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں تک پہنچ گئے، جہنم کے کس کنارے تک پہنچ گئے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور اللہ تبارک و تعالی اب اس آیت میں بہت ہی پیار بھرے انداز میں ان کی اتنی ساری غلطیوں کے باوجود، ان کے اتنے سارے جھوٹے الزام کے باوجود، خلیل جو اللہ کا خلیل ہے، سب سے جگری دوست ہے اللہ کا، ابراہیم علیہ السلام، ان پر جھوٹا الزام لگانے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ یا اہل الکتاب، کہ اے یہودی اور عیسائیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس بات کی گواہی دے رہے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر اس کی نشانی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانی تمہارے کتابوں کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان کی نشانیاں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، کس زمین پر پیدا ہوں گے، کس خاندان سے پیدا ہوں گے، یہ ساری چیزیں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جو نبی آئے تمہارے پاس میں، اس نبی نے بالکل ہی تمہارے سامنے ساری نشانیوں کو کھول کر رکھ دیا تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ وہ نبی چھپانے کے لیے نہیں آئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ نے ایک جگہ نہیں، بار بار یہ بات فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی آنے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پوری نشانی بتاتے۔ یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی ساری نشانیوں کو بتائے، ساری چیزوں کو بتائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو پہلے اتری، توریت کے اندر، انجیل کے اندر، ساری نشانیوں کو کھول کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تم کیوں ان کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ ہاں یہ نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور اللہ تعالیٰ بہت پیار بھرے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ اے لوگو، اے یہودی اور عیسائیوں، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل سے ملا دیتے ہو، غلط کو حق کو غلط سے ملا دیتے ہو، آپس میں ایسے خلط ملط کر دیتے ہو کہ لوگوں کے لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے، سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تم نے خود کیا کر دیا ہے، دین کو جان بوجھ کر تم نے کیا کر دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام کو، شریعت کو تم نے جان بوجھ کر، یا قرآن کو جان بوجھ کر تم نے مشکل بنا دیا ہے، حق اور باطل کو ایسا ملا دیا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے سمجھ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تم کیوں کر رہے ہو، کیوں تم حق کو باطل سے ملا رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب حق اور باطل کو تم ملاتے ہو تو پھر حق کو چھپا دیتے ہو، حق کو تم چھپا دیتے ہو، حق بات نہیں بتاتے۔ اصل جو بات ہے، اصل جو اللہ کا حکم ہے، اس کو تو تم چھپا دیتے ہو، اور جو اس میں تم نے باطل بات ملائی ہے اس کو تم بتاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو اس بات کی جانکاری ہے، اس بات کی پوری خبر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور اس کے بعد اس نے اس علم کو، اس جانکاری کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کا پٹا پہنائے گا، آگ کا لگام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ کس آدمی کو؟ جو آدمی حق کو جانتا ہے، یا کوئی بھی علم ہے اس کے پاس، اور اس علم کو وہ بانٹ نہیں رہا ہے، اس علم کو وہ چھپا رہا ہے، اس علم کو لوگوں میں پھیلا نہیں رہا ہے، حق بات لوگوں سے چھپا رہا ہے، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر بڑے ہی عزت والے کیوں نہ ہو جائے، دنیا کے اندر لوگ ان کو سروں پر کیوں نہ بیٹھا لے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سواگت کس طرح کرے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا مالا یا آگ کا لگام یا آگ کی پٹی پہنائی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے، کن کا؟ ان لوگوں کا جو حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، قتل سے، چوری سے، زنا سے، شرک سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے لوگ شرک کی طرف جائیں گے،
اس کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف جائیں گے، اس کی وجہ سے لوگ چوری کی طرف جائیں گے۔ جس کو حق نہیں معلوم وہی تو چوری کرے گا، جس کو حق نہیں معلوم وہی تو یہ آدمی حق کو چھپا کر کیا کر رہا ہے؟ لاکھوں لوگوں کے گناہ میں پڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ ان علماء کے لیے جو برے علماء ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، ان کے لیے وہ جگہ جہنم کے اندر بنائی گئی ہے۔ اس جگہ سے جو جہنم ہے، وہ جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایسی خطرناک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، کس کے لیے؟ حق کے چھپانے والے علماء کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے کتاب کے جاننے والوں، کتاب کو پڑھنے والوں، قرآن اور حدیث کو پڑھنے والوں، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتے ہو؟ حق بات بتاؤ، جو صحیح بات ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، جو حق بات آئی ہے اس کو پیش کر دو، اس بات کو تم سامنے رکھ دو۔ لوگوں کو ماننا ہوگا، مانیں گے، نہیں ماننا ہوگا ان کے اوپر ہے، لیکن تمہارا جو کام ہے وہ تو کرو۔ تم حق اور باطل کو ملا کیوں دیتے ہو آپس میں؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور پھر حق کو چھپا بھی دیتے ہو، حق کو چھپا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم ہے۔ علم ہونے کے باوجود حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی جانکار ہے، کسی چیز کی جانکاری ہے اس کے پاس میں، اور وہ کیا کرے؟ اس کو چھپائے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور ان کی بیماری کا ذکر کیا، یہودیوں کی، ان کی ایک اور برائی کا ذکر کیا ہے، اور یہ برائی ہمارے ہاں، ہمارے سماج میں اور بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلو گے، اگر ان میں سے کوئی سانپ کے بل میں گیا ہوگا تو تم جاؤ گے، یعنی اس طرح سے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ ان کے نقش قدم جو ہوتا ہے نا، نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ قدم کے نشان پر چلنا۔ ایک آدمی آگے چل رہا ہے، اس کو پیچھے پیچھے جو نشان چھوڑ رہا ہے، ٹھیک اس کے نشان پر چلنا، اس کو نقش قدم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ وہ برائی کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہودیوں کی ایک جماعت یا عیسائیوں کی ایک جماعت نے کیا کہا ہے؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ تم لوگ ایمان لے آؤ ان چیزوں پر جو محمد پر اتارا گیا ہے، ان پر تم ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں، یعنی دن کے شروع میں تم کیا کرو؟ ان پر ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جیسے دن ختم ہو تو شام میں تم اس کا انکار کر دو۔ یہ کیوں کرو؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ دن سے پھر جائیں۔ یعنی ایسا یہ آیت تب اتری تھی جب کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آئے، اور فجر کی نماز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، شام ہوتے ہوتے وہ پھر سے یہودی بن گئے، کافر بن گئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، اس دین میں برائی آئی، اس لیے یہ لوگ پہلے تو اس دین میں آ گئے، پہلے انہوں نے مذہب قبول کر لیا، لیکن پھر اس کی برائی دیکھ کر یہ دین سے نکل گئے، یہاں سے نکل گئے۔ تو یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک باطل پرستوں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی، یا جو دین کے اسلام کے دشمن ہے، ان کی یہ بھی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور پھر شام میں وہ نکل جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں رکھی ہے، اس لیے ہم یہاں سے نکلے۔ اور یہ پوری ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اس طرح سے یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے کہ تم صبح میں جاؤ، محمد کے ساتھ نمازیں پڑھ لینا، ان کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لینا، اور شام میں تم انکار کر دینا، کہنا کہ نہیں، اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، ہمارا دین ہی، ہمارا مذہب ہی صحیح ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کون سا راز چھپا ہوا ہے، تم کس مقصد کے ساتھ آ رہے ہو، جا رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں چھوٹی بات ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے سازش کرنے والوں سے تم ساودھان رہو، تم بچ کے رہو، یہ لوگ تمہارے دین میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم تو انہی پر ایمان لاؤ، یا تم انہی پر یقین کرو جس نے تمہارے دین کی پیروی کی، جو تمہارے دین پر چلنے والا ہے، اس کے علاوہ تم دوسروں پر یقین نہ کرو۔ یقین اور بھروسہ کس پر کرو؟ اسی پر جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اس لیے کہ جو تمہارے دین کا نہیں ہو سکا، جو تمہارے مذہب کا نہیں ہو سکا، وہ تمہارے کسی اور کام کا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہارا استعمال کر سکتا ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے تمہیں یہ دکھا سکتا ہے کہ ہاں میں تمہارا بہت ہی زیادہ مددگار ہوں، یا تمہارا پیارا دوست ہوں، تمہارا سہارا بن سکتا ہوں، لیکن
یہ اپنے مطلب تک، جیسا اس کا مطلب پورا ہوگا یہ آدمی نکل جائے گا، اس لیے کہ یہ تمہارے نہ تو دین کا ہے نہ تمہارے مذہب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ جو تمہارے دین کا نہ ہو اس پر تم یقین نہ کرو، یقین صرف اسی پر کرو جو تمہارے دین کا، جس نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اور یہ کہو کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسے سیدھا راستہ دکھائے وہی آدمی ہدایت پر آ سکتا ہے، ورنہ دنیا والے کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور اس کو ہدایت ملتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بنا کسی ذریعے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ نے عقل رکھی ہے، اس کو قیامت کے دن بہانہ نہیں یہ چلے گا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خود سے اپنی عقل کو، اللہ نے عقل دی ہر انسان کو، خود سے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، کیا نقصان پہنچاتے ہیں، مکھی تو بھگا نہیں سکتے۔ تو یہ خود انہوں نے عقل سے، اپنے عقل سے سوچنا شروع کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ کو پا لیا، توحید کو پا لیا۔ تو اللہ کی ہدایت اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اَيُّؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ان کو کوئی ایسی بات نہ بتانا کہ ان کو خبر ہو جائے اس کے بارے میں، اور وہ جیسے تم کو وہ چیزیں ملی ہے ویسے ان کو بھی مل جائے، یعنی کہ جیسے تم کو اللہ نے نعمتیں دی، یہ چھپانے کی، یہ حق بات کو چھپاتے ہیں کس لیے؟ یہ تاکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی اصل بات جو تمہاری کتابوں کے اندر ہے یہ باتیں تم مسلمانوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری باتیں جان لے اور جاننے کے بعد میں تمہاری جو تم کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو یہ حسد اور جلن کی وجہ سے یہ کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو نعمت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنا رہا ہے، کسی کو دولت مند بنا رہا ہے، کسی کو غریب رکھ رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی سے روزی چھین رہا ہے، کسی کی روزی تنگی کر رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے، اللہ کی منشا میں، اللہ کی چاہت میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا فضل دے رہا ہے تو وہ اللہ کا بہت قریبی ہے، اور کوئی بہت غریب ہے تو وہ اللہ سے دور ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے قریبی اور اللہ کے دور جو وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا قریبی یا دور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہمارے حسد کرنے سے، ہمارے جلن کرنے سے کسی کی دولت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر اگر ہم حسد کر رہے ہیں، ہم جلن کر رہے ہیں تو ہمارا تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری مرضی سے اللہ نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہماری مرضی سے اللہ دیتا تو ہمارے علاوہ سارے غریب ہوتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم صرف مالدار میں رہوں، باقی سب کے سب فقیر رہے، سب میرے آگے، تو ہماری مرضی نہیں ہے، یہ مرضی اللہ کی ہے۔ تو ہمارے حسد، ہمارے جلن کرنے سے کسی کی دولت کم نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور یہی ہمارا یقین اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اور جس کو دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر گھمنڈ بھی، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں کچھ نہیں محنت کرتے لیکن اللہ نے بہت دے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، نہ تو جس کو نہیں ملا ہے وہ نہ تو حسد کرے، اور نہ جس کو ملا ہے وہ اس پر تکبر اور گھمنڈ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا اور بہت زیادہ جانکار ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت خاص دیتا ہے، خاص رحمت سے نوازتا ہے، اسپیشل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے لوگوں پر، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔